کیا تھے وہ فتنے اور فساد؟ کیا سہدیو نے پھر سے سلطنت واپس لینے کی کوشش کی؟ کیسے کشمیر میں اسلام کا عروج ہوا؟ ان سب سوالوں کا جواب ہم آپ کو کب، کیوں اور کہاں کی نئی سیریز ہسٹری آف جموں کشمیر کی آج کی قسط میں دکھائیں گے۔ رنچن اپنے چاچا کے ظلم سے جلا وطن ہو کر اپنے ملک سے بھاگ نکلا۔ کس کو امید دلاتا ہوگا کہ یہی قسمت کا مارا دوسرے ملک میں جا کر سلطنت کی بنیاد ڈالے گا؟ رام چندر نے جب شروع میں اس کی پرورش اور حفاظت کا بیڑا اٹھایا ہوگا، تب اسے بھی کب خیال آیا ہوگا کہ یہی انجان سا شخص آگے چل کر کشمیر کی حکومت سنبھال لے گا۔ چونکہ رنچن نے کشمیر کی حکومت سنبھال ہی لی تھی، لیکن اسے بھی بہت سے فتنوں اور فسادوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہ حالات دیکھ کر وہ بہت نادم ہوا، کیونکہ ہر گھر کا دوسرا شخص الگ الگ عقیدے سے تعلق رکھتا تھا۔ اونچی ذات کے ہندو اکثر و بیشتر شیو مت کے پیرو تھے، لیکن ان میں بھی بہت سارا اختلاف پایا جاتا تھا۔ اگر یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ انہیں کسی مذہب پر بھی بھروسہ نہ تھا۔ اس سب کو دیکھ کر رنچن شاہ بھی اپنے مذہب بدھ مت سے دور ہی رہنے لگے۔ اسی دوران انہیں شاہ میر کی مذہبت اور زید و اتقا نے ان کے دل میں اسلام کے متعلق جگہ بنا لی تھی۔ چونکہ حالات اس قدر موزوں نہ تھے کہ وہ عام رعایا کو مسلمان بننے کی دعوت دے دیتے، انہوں نے لوگوں کو ایک رائے دی کہ یہ جو مذہبی بنیادوں پر لڑنے جھگڑنے کے اسباب ہیں، ان کو دور کیا جائے۔ اس لیے انہوں نے سب کو مشورہ دیا کہ کل صبح جو میرے محل خانے کے سامنے دریائے کنارے میں سب سے پہلے دیکھا جائے گا، اسی کا مذہب سبھی مان لیں گے۔ رعایا بھی چونکہ روز کے جھگڑوں سے تنگ آ چکے تھے، اس لیے انہوں نے حامی بھر لی۔ دوسرے دن صبح سویرے جب رنچن شاہ نے اپنے محل کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو ایک شخص اپنے الگ انداز میں عبادت کرتے پایا، جس کے متعلق وہ کسی حد تک جانکاری رکھتے تھے۔ انہوں نے معتبر شخصیات کو بلا کر اس شخص کے متعلق جانکاری دی اور سبھی کو جمع ہونے کی اطلاع پہنچائی گئی۔ اس طرح بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے آنے سے نہ صرف رنچن شاہ مسلمان ہوئے، بلکہ تقریباً کشمیر کے گوشے سے لوگ مشرف اسلام ہوئے۔ لیکن دوسری ایک تواریخ کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ جب بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کشمیر آئے تو انہوں نے اپنے کردار و گفتار اور اخلاق سے ہر شخص کو متاثر کیا تھا۔ جب اس کی اطلاع وقت کے بادشاہ رنچن شاہ کو ملی تو وہ بھی ان سے ملنے گئے اور ان سے بہت متاثر ہوئے۔ اس طرح دھیرے کر کے ان کے دل میں مذہب اسلام کے نظریے نے متاثر کیا اور وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ چونکہ اس وقت بادشاہ کے حکم پر ہر شخص تعمیل کرنے پر مجبور تھا، بادشاہ کے حکم کے مطابق سبھی لوگ اسلام پر ایمان لے آئے، اور اسی طرح رنچن شاہ کا اسلامی نام ملک صدر الدین رکھا گیا اور وہ پھر اسی نام سے جانے لگے۔ اس کے بعد تقریباً 2 سال تک اسلام اپنے عروج کی طرف کشمیر میں گامزن رہا۔ رنچن شاہ نے نہ صرف درسگاہ بلکہ کہیں ایک مساجد بھی تعمیر کروائی۔ بلبل لنگر میں ایک بڑی مسجد کے ساتھ درسگاہ اور اس کے علاوہ عام لوگوں کے لیے مفت لنگر کا بھی انتظام کرایا۔ لنگر وغیرہ کے مصارف چلانے کے لیے رنچن شاہ نے پرگنہ ناگم میں چند گاؤں وقف کر دیے اور اس کی باضابطہ خانقاہ مذکور میں شامل رہے۔ مسلمانوں کی پہلی عمارتوں میں یعنی مساجد اور خانقاہیں ہیں جو بلبل لنگر میں بدستور موجود ہیں۔ سوائے خانقاہ مذکورہ کے علاوہ باقی سب عمارتیں وقتاً فوقتاً ضبط ہوتی رہی۔ اسی خانقاہ کی متصل صدر الدین نے اپنا شاہی محل بھی تعمیر کرایا تھا اور اسی کے ساتھ ایک جامع مسجد بھی بنوائی گئی تھی۔ لیکن آج ان تمام عمارتوں کا نام و نشان تک باقی نہ رہا، جبکہ شاہی محل کی جگہ حضرت اویسی کا مقبرہ اور مسجد آباد ہے۔ لیکن یہ مسجد بھی ایک دفعہ آگ سے متاثر ہوئی، پھر اسی کی جگہ ایک چھوٹی سی مسجد تعمیر کی گئی۔ اگر یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ شاہ میر کی دانشمندانہ رائے اور صدر الدین کی رعایا پروری کے سبب کشمیر میں اسلام کا آغاز ہوا، اور بلبل شاہ جیسے بزرگان دین کے سبب یہ سب ہو سکا۔